السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس میں دوسری مرتبہ آپ حضرات تک بات پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام سامعین کو صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی نشست کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے بعض لوگوں کی ایک گمراہی رکھی تھی کہ وہ کیک کے اوپر لفظ محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا نام اس میں مبارک لکھ کر چھری چلاتے ہیں۔ تو اس مختصر سی نشست کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی بات ہے، سماعت فرمائیں، بات ذرا توجہ سے سنیے گا۔ معزز سامعین، ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام کے نام کی مختلف طریقوں سے بے حرمتی کی جاتی ہے اور نام محبت کا ہے، لیبل عشق کا لگا رکھا ہے۔ گمراہی ہے، اسے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ گمراہی ہے، جہالت ہے، بے وقوفی ہے۔ کبھی تو کیک کے اوپر لفظ محمد لکھ کر اوپر سے چھری چلا دی جاتی ہے اور کبھی نالین چوکوں اور چوراہوں، گلیوں اور کوچوں میں لگا کر اس پر اللہ تبارک و تعالی کا نام اور جناب نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نام کی بھی بے حرمتی اور جناب نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے نام کی بھی بے حرمتی۔ نالین کے اوپر نالین بنایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر اللہ کا نام اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا نام لکھ کر گلیوں اور کوچوں میں اور چوکوں اور چوراہوں میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ میرا تو عقیدہ ہے کہ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ آپ علیہ الرحمت گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے، وہاں آپ زندہ ہیں، میرا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو پھر 12 ربیع الاول کے دن وہ نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو آپ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں اور نبی علیہ السلام کا استقبال کرتے ہیں، چونکہ وہ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو پھر وہ چوکوں اور چوراہوں میں، گلی گلی، نگر نگر وہ نالین کو لٹکا کر اس پہ اللہ کا نام اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر گویا کہ وہ نبی علیہ السلام کا استقبال کرتے ہیں۔ معذرت، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن ان کا یہی عقیدہ ہے۔ وہ اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہو جائے ہمارے گھر چراغاں یا رسول اللہ۔ تو نالین لچکا کر اس پر نام لکھ کر نبی علیہ السلام کا استقبال کرتے ہیں۔ خدا را توجہ کیجیے، کیا استقبال اسی طرح سے کیا جاتا ہے؟ نالین کسے کہتے ہیں؟ جوتے کو۔ اگر تمہیں کہیں بلایا جائے
جن لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی وہ سمجھے. اگر تمہیں کہیں بلایا جائے اور جب تم وہاں پہنچو تو تمہارے ہی جوتے کے اوپر تمہارا اپنا نام لکھ کر لٹکا ہوا ہو، اسی طرح سے تمہارا استقبال کیا جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ ٹوٹ جائیں وہ ہاتھ جو نالین کے اندر اللہ تبارک و تعالی اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھتے ہیں اور پھر استقبال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ایسے استقبال کیا جاتا ہے. شرم نہیں آتی؟ جوم بننے کا مقام ہے. نفرت سے نہیں کہہ رہا، نفرت سے نہیں کہہ رہا، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ. لیکن جناب محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ایک مقام ہے. عشق میں، محبت میں نبی علیہ السلام کی گستاخیاں نہ کرو. انسان بنو، انسانوں کی طرح زندگی گزارو. خوش کرنا ہے تو نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ چلو. اس سے زیادہ آپ علیہ السلام کو خوشی نہیں ہوتی جتنی کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو گزارا جائے. اس سے خوشی ہوتی ہے. اس سے اللہ بھی خوش، نبی بھی خوش. تم منچاہی زندگی گزارتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم عاشق ہیں. دوسری بات، پہلی بات کیک والی جو پچھلی نشست کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، یہ پہلی گستاخی. دوسری گستاخی یہ جس کا اس نشست کے اندر، اس گفتگو کے اندر، اس مختصر سے وقت کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ دوسری بات رکھی نالین والی، کہ جوتے کے اوپر نام لکھا جاتا ہے اللہ کا بھی، پیغمبر کا بھی. یہ دوسری گستاخی. تیسری بات گنبد خضرا. کیا سمجھ رکھا ہے گنبد خضرا کو؟ ہر جگہ پہ چوکوں اور چوراہوں میں لٹکا رکھا ہے سبز رنگ کا گنبد بنا کر. کیا گنبد کا اتنا سا مقام ہے؟ گنبد خضرا زمین کا وہ ٹکڑا جسے پیغمبر کی ذات نے مس کیا ہے، جہاں پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے. زمین کا وہ ٹکڑا سب سے اعلیٰ و اشرف، پوری کائنات کی زمین اس زمین سے نہیں مل سکتی. وہ سب سے اعلیٰ ہے جہاں پیغمبر تشریف فرما ہے. بیت المقدس اور بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے. تو زمین کے اس ٹکڑے کی تصاویر بنا کر اور اس کے سٹیکر دیواروں پر اور گنبد بنا کر گندی جگہوں پہ لٹکائے جاتے ہیں. گنبد کا بڑا مقام ہے. سبز گنبد کسی عام چیز کا نام نہیں. گنبد خضرا وہ ہے جہاں پیغمبر علیہ الرحمت آرام فرما ہے، تشریف فرما ہے. تو یہ گستاخیوں سے باز آ جائے. خدا را توجہ کریں، میری اس بات کو کسی اور طرف مت لے جائیں. میں نفرت سے یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ قابل رحم ہے وہ شخص جن کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. ایسی بے حرمتیوں سے، ایسی گستاخیوں سے بچیں. کبھی کیک کے اوپر نام محمد لکھ کر چھری چلائی جا رہی، کبھی نالین یعنی جوتے کے اوپر اللہ کا اور اللہ کے پاک پیغمبر کا نام لکھا جا رہا، اور کبھی گنبد بنا کر اس کو گندی جگہوں پہ لٹکایا جا رہا. اوپر گنبد، نیچے گٹر کا پانی ابل رہا. تو کیا گنبد لٹکانے کی یہی جگہ نظر آئی تھی تمہیں؟ گنبد کو چوکوں اور چوراہوں میں لٹکایا جائے؟ تو بچیں، ان گستاخیوں سے بچیں. بہت معذرت خواہ اگر کسی کا دل دکھا ہو تو دل دکھانے کے لیے یہ بات نہیں کی گئی، معافی چاہوں گا. یہ بات صرف سمجھانے کے لیے کی گئی ہے. ذرا سوچئے، چند منٹ
ان باتوں کو ذہن میں لا کر سوچیے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، پھر فیصلہ کیجیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات کو نہیں سمجھ سکے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ تنقید نہ کرے تو اس کو سمجھے کہ کیا کہا گیا ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس میں دوسری مرتبہ آپ حضرات تک